کہ اب مجھے آوازیں ریکارڈ کرنی چاہیے، اسی کے ساتھ ہی؟ نہیں، وہ ایک ٹیپ پہ تو اماں کی آواز تھی اور باقی ٹیپ خالی تھا. میں نے کہا بھی اس کو بھر تو لو، اس کو. بیوی بچوں کو بٹھایا، بات کرو، یہ بولو، ختم. ایک دوست شام کو آیا تو وہ ڈاکٹر تھا، وہ گاتا تھا. وہ بھی آپ نے ریکارڈ؟ کبھی گانا گا لو. ایک صاحب آئے، وہ لطیفے بیان کرتے تھے. میں نے کہا لطیفہ بیان کرو، وہ لطیفہ کر دیا. ایک جوڑا آیا، وہ کچھ دونوں میاں بیوی گاتے تھے. میں نے کہا تم لوگ گا لو، اس نے گا دیا. تو اس طریقے سے وہ ایک ٹیپ یا دو ٹیپ مشکل سے ہوئے، اور باقی کے 20 ٹیپ جو تھے وہ سامنے رکھے ہوئے تھے. کس کو کیا کریں. ایک دن میں دفتر جا رہا تھا، میرے ہاں وہ ویلو ریڈیو بڑے جو ہوتے تھے وہ تھے. اس میں پروگرام لگایا تھا، میں نے لگایا تھا، کیا تھا یا تھا، برلا میں دفتر جا رہا تھا. اس میں بامبے کا پروگرام تھا، اور بامبے میں شہنائی پر بسم اللہ خان صاحب شہنائی بجا رہے تھے. اچھا پروگرام تھا، آواز صاف تھی. ورنہ اس میں اس کے میڈیم ویو ٹرانسمیشن میں اچھا نہیں آتا. اتفاق میں دن میں آ گیا تو میں کھڑا ہوں. مجھے خیال ہے کہ میرا ٹیپ ریکارڈ رہے، یہ کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. اس زمانے میں وہ ڈائیوڈ سسٹم والا تو نہیں تھا. مائکروفون لایا، اس کے ساتھ رکھ دیا سامنے. شام کو کچھ لوگ میرے یہاں کھانے پہ آ رہے تھے، میں نے انہیں سنایا. بسم اللہ صاحب کی دن یہ میں نے ایریا کہ بھئی اس پر اس قسم کے پروگرام رکھو. اب چونکہ طبیعت میں مختلف جہت موجود ہے، تو ایک ہفتے کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے اردو مشاعرہ ہونے لگا. اس کو میں نے کاپی کر لیا. پھر یہ شروع ہوا سلسلہ. پھر شروع ہوا. احتشام الحق صاحب صبح کو درس قرآن دیتے تھے، وہ بھی آپ نے ریکارڈ کیا. اب وہ سب ایک ہی ٹیپ پر، 2-3 ٹیپ پر وہ مکس ہو رہے تھے. کوئی سسٹم نہیں تھا اس کا. ایک میں موسیقی بھی ہے، قرآن بھی ہے، شاعری بھی ہے، گانا بجانا بھی ہے، لطیفے بھی ہے. میں نے کہا دس از ناٹ اے وے ٹو ڈو اٹ. آپ نے کہا کیٹیگریز کرو. ون ٹیپ فار ون تھنگ، ون ٹیپ فار دس، اندر ٹیپ فار دس. اب وہ ایک ٹیپ کیا سینکڑوں ٹیپس ہوگی. تو اس کا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو کیٹیگریز آپ نے کی کہ یہ میوزک کے لیے ہے، یہ شاعری کے لیے ہے، اور یہ مذہب کے لیے ہے. مذہب کے لیے. اچھا، مذہب کی جو بات ہے اس میں آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ پورا ریکارڈ کیا ہے. یہ اصل میں کمزوری تو نہیں کہوں گا، بری بات ہے. یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے نا بہت بچپن سے میرے ساتھ ہے. یہ جب میں نے ناظرہ مکمل کر لیا تھا، اور میرے ایک چچا تھے، انہوں نے مجھے ایک تحفہ لا کے دیا. اب بتائیے ایک بچے کو ان دنوں چچا تحفہ دیتا ہے بڑا گراموفون. اچھا. بھونپا کلرفل پالش کیا ہوا، وہ لا کے دیا. اس کے ساتھ انہوں نے 3 ریکارڈ لا کے دیے. اب بتائیے 3 کے کیا، 2 لاتے، 1 لاتے، 10 لاتے، 3 لا کے دیے. 2 اس میں غزلوں کے تھے، محمود حسین نگینہ کیا غزلیں تھی، اور بھائی چھیلا پٹیالے والے کی غزلیں تھی اس کے اندر. تیسرا ریکارڈ جو تھا وہ سورہ رحمان کا تھا. کسی قاری نے پڑھا تھا، نام یاد نہیں آ رہا. اب مجھ میں بچپن سے نقل کرنے کی بھی عادت، مجھے اس کا گانا سنا اس کو نقل کیا، ان کا گانا سنا وہ نقل کیا، یہ نقل کیا. تو وہ غزلوں کو تو میں نے نقل کیا ہی تھا. یہ قرآن کے سورہ رحمان کو بھی نقل کرنا شروع کیا. وہ کسی نے سنا کہ یہ بچہ جو ہے یہ قرآن اچھا پڑھتا ہے. حال ان کو نہیں معلوم کہ میں نے نقل کی ہے اس کی، میرا اپنی تعلیم نہیں. انہوں نے کہا جی آج رات کو فلاں فلاں جگہ پر واز ہے، لطف اللہ کو وہاں لے جاؤ، لیٹ ہم ریڈ. اچھا، وہاں قرأت کریں. اب اس سلسلہ معلوم تھا یہ بچہ پڑھتا ہے. تو جہاں جہاں واز ہوتے تھا بلاتے تھے اس کو لے کے آؤ، اس کو لے کے آؤ. تو جانا لازمی ہو گیا.
اسکول میں بھی اسمبلی میں بھی ہمارے ہاں آئی واز اے لیڈر. تو پہلے ہم قرأت وہاں پڑھتے تھے وہ یہ سلسلہ. مطلب یہ کہنے کا کہ یہ سلسلہ شروع سے اسی زمانے سے اس زمانے کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. Al-Fatiha, the opening, or Fatihatul Kitab, the opening of the scripture, or Ummul Quran, the essence of the Quran, as it is variously named, has been called the Lord's Prayer of the Muslims. It is an essential part of all Muslim worship, public and private, and no solemn contract or transaction is complete unless it is recited. اچھا اب آپ کی اس کے ہم ریکارڈنگ کے سمجھتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہو گئی. مذہب بھی ہو گیا, اس میں آپ نے بڑے بڑے علماء کے خطاب جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے ہیں. بے شمار ہے میرے پاس, وہ بھی آپ کے پاس بے شمار ہے, ایک نہیں بے شمار ہے. ریڈیو پاکستان سے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں, رمضان میں ہوتے ہیں, وہ سب ریکارڈ ہوتے ہیں, وہ سب میرے پاس ریکارڈ ہے. اتنے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے, اتنے ہیں. وہ ہے اردو ادب کا شاعری اور نثر انڈیا اور پاکستان کے جتنے ٹاپ لوگ گزرے ہیں, ابھی تو 50 سال میں بہت تو گزر گئے نا, 60 سال میں گزر گئے. بالکل. تو وہ ان کی ریکارڈنگ جو میں نے کی ہے وہ ایسی لاجواب اور بے مثال ہے کہ آپ کو اردو ورلڈ میں اس کا مصنع کہیں نہیں ملے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. گانے بجانے تو مل جائے گی اور جگہ پر, لیکن یہ نہیں ملیں گے. آپ کے پاس جہاں آپ اور بہت ذکر کر رہے ہیں, جوش صاحب کی 300 رباعیاں ان کی آواز میں, ان کی آواز میں نظمیں ہیں, اور یہ بھی ہے. فیض احمد فیض کا جتنا کلام ان کی زندگی میں چھپا, انہی کی آواز میں آپ کے پاس چھپا نہیں, وہ لکھا, وہ بھی آپ کے پاس ہے. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, درخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو. ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو. جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب لا کے دکھائے دیتے ہیں. جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب لا کے دکھائے دیتے ہیں. اور دامن میں ہے مشت خاک جگر, دامن میں ہے مشت خاک جگر, اور ساغر میں ہے خون حسرت میں. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے خون حسرت میں. اور لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. اچھا آپ کہ ہم نے جو دیکھی ہیں چیزیں, مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے آپ کی تمام چیزیں آپ نے زحمت کی مجھے دکھائیں. اور اس میں جو کمال کی بات ہے کہ کوئی چیز کوئی آدمی کہیں سے معلوم کرنا چاہے کہ بھی فلاں چیز کہاں سے ہم ڈھونڈیں, تو آپ 26 سیکنڈز میں آپ ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں. نہیں وہی نہیں, کوئی چیز جتنی بھی میری چیزیں ہیں, ہاں لاکھوں چیزیں میرے پاس ہیں, لاکھوں چیزیں ہیں. چونکہ جمع کرتا آیا ہوں میں, مجھے معلوم ہے خطوط ہے, چیزیں ہیں, کوائنس ہے, تو ہے, پنسلیں ہیں, وہ ہے, ربر ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے, کب لیا ہے میں نے. آج آپ کو بتا دوں گا. اگر 26 سیکنڈ میں پیش نہیں کر سکا تو مطلب ہے میرے پاس نہیں ہو. اوف اللہ, کیا بات ہے. یہ سسٹم کی بات ہے, سسٹم کی بات ہے. لیکن یہ ذہن سسٹم آپ بھی کر لیجئے, وہ کرنے کو تیار نہیں. ہم سے تو بھول جاتی ہیں چیزیں, ہم نے کہاں رکھی ہے, ہم ٹٹولتے رہتے ہیں. بھولنا چاہیے. میاں ناراض ہو جاتا ہے, میں نے فلاں چیز دی تھی کہاں رکھی, سب مجال ہے جو یاد آئے.
حالانکہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں پھر بھی نہیں یاد آتا. میں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا, تھوڑا بہت کیا, جو تھوڑا بہت کیا وہ سب کے سب ڈاکومنٹڈ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے پاس, اب آپ کو یقیناً پتا ہوگا, کتنے ہزار گھنٹوں کی ریکارڈنگز ہیں؟ یہ مشکل ہے مجھے پیش کرنا, ہزاروں تو ٹھیک ہے, ہزاروں. وہ کتنے ہیں وہ نہیں ہے, میرے پہ کیلکولیٹ کر لیجئے معلوم ہو جائے گا آپ کو. میں نے کیا ایسے کیلکولیٹ نہیں کیا, صرف دو ایک شعبے میرے تقریباً مکمل ہوئے ہیں, ان کا دورانیہ میں بتا سکتا ہوں. اس وقت میرے پاس وہ کاغذات کون سے نہیں دو ہیں. شعبے بتا سکتا ہوں کہ کتنے, مثال کے طور پر میں نے کلاسیکل میوزک کو کا ڈیجیٹل میں نے بنا لیا ہے, ٹیپ سے اس کو اینالاگ سے میں نے ڈیجیٹل کر لیا ہے, وہ ایک شعبہ مکمل ہو گیا ہے. اس کا کیٹلاگ بن گیا ہے, وہ کیٹلاگ مکمل ہے, مکمل کے جاری ہے وہ, مگر جتنا بھی ہوا ہے اس کے اندر تعداد ہے کہ کتنے آرٹسٹ ہیں, کیا چیز ہے, بول کیا ہے, ٹیکسٹ کیا ہے, راگ کیا ہے, ریدم کیا ہے, ڈیوریشن کیا ہے, یہ کہاں سے بھی آ گیا, کس حالت میں آپ کے پاس ہے, یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے. کیٹلاگ کے معنی یہی ہوئے. آپ نے ان بے شمار لوگوں کو آپ نے ریکارڈ کیا. اب جیسے مثلا جوش صاحب جیسے آدمی, ان کی آپ نے اتنی ربائیاں کر لی اور وہ, لیکن آپ ان کو پکڑتے کیسے تھے؟ ایک وقت میں تو آتے نہیں ہوں گے. آپ نے ان کو جمع کیسے کیا, ان کو بلایا کیسے, بٹھایا کیسے؟ تو یہ تو بڑی مزے کی چیزیں ہوتی ہوں گی نا. کوئی تنگ آتا ہوگا, کہتا چھوڑو بھائی ہم جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں سنانا ہے آپ کو. اس میں پہلے تو یہ ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کو کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اصل کام تو یہ ہے, ایک دفعہ یہ طے ہو جائے, باقی سب آسان. اچھا ٹھیک. پھر آپ کیسے گھیر کے لاتے تھے؟ ہزاروں طریقے ہیں. اچھا, ہزاروں طریقے ہیں. فلاں 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 فلاں, ارے بھائی تم ان کو جانتے ہو نا, وہ آئے ہوئے ہیں, تم جانتے؟ ہاں بھائی جانتا ہوں, یار مجھے لے کے چلو. اچھا, میں بات کرتا ہوں. وہ لے گئے, ان سے بات کیا, کہ میں 2 دن کے لیے آیا ہوں, میرے پاس وقت ہی ہے, جانا ہے, وہاں خالہ کے پاس جانا ہے, بھتیجے کے پاس جانا ہے, وہ جانا ہے, وہ جانا ہے. میں آتا ہوں, میں لے جاتا ہوں. خیر اب میں نے مہربانی, اب اللہ نے ان کو دماغ ڈال دیا کہ بھائی اس کا کام کر دو, مصیبت ہے, ٹال دو, ٹالو مت اس. اب جا رہے ہیں, ان کو لے کے آ رہے ہیں, راستے بھر سے ان کو چاہے نہ چاہے آپ ان کو انٹرٹین کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے. آئی ایم ناٹ اے مین ٹو ٹاک مچ, آئی کانٹ ٹاک مچ, مگر یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی بات اگر لا رہے ہیں, پھر گھر پہ لا رہے ہیں, پھر بٹھا رہے ہیں, ان کو دکھا رہے ہیں, کہ امپریس کرا رہے ہیں کہ صاحب میرے پاس ان کا بھی ہے, میرے پاس ان کا بھی ہے, آپ اس کو کر لیں. پھر وہ کچھ کرتے ہیں. اب گھر پہ آ چکے ہیں, اتنی مصروفیات کے باوجود آ چکے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی کہیں گے صاحب ان کی خدمت کرو. تو وہ بیچاری جو بھی کرتی ہے, پکا وکا کے کھلا ولا کے وہ کرتی ہے. پھر واپس کو لے آ کر چھوڑ کے آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا پیشہ ہی یہی ہے, ہمارا ہے روزی یہی ہے, تو ان کو مناسب جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. بس لیکن بہت کم, کم از کم اردو ادب میں بہت کم لوگ ایسے تھے. جوش صاحب از ون آف دیم. اوکے. اچھا, جوش صاحب کیسے آدمی تھے؟ بڑا پیارا آدمی, بڑا پیارا آدمی. جوش صاحب جو تھے بڑے پیارے آدمی. ایک تو وہ قابل تھے, اردو پر عبور رکھتے تھے, شاعری ان کی مزاج میں تھی, طبیعت ان کی اچھی تھی, خاندان اچھا تھا, دوست احباب تھے, سننے والے تھے, لوگوں نے ایوارڈ دیے, نہرو ان کا دوست تھا, یہ تھا وہ سب کچھ تھا, مگر آدمی بذات خود بہت پیارا آدمی. فیض احمد فیض احمد بہت لاجواب آدمی تھا, لاجواب آدمی تھا. بڑے نفیس, نفاست پسند, بڑے ٹھنڈے تو ایسے کہ انہوں نے کسی سے بگاڑ نہیں کی. انہوں نے اپنی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی زندگی بھر. کیا بات. 20 سال تک
अप्रैल 64 से मार्च 84 तक 20 साल पूरा इसमें कमी कहीं नहीं हुई, बराबर वक्तन फवक्तन मैं उनको लाता रहा और रिकॉर्ड करता रहा। कभी उस शख्स ने कहा हटा दो। यूँ तो लुत्फुल्लाह खान साहब के दौलत खाने पे जब भी हाज़िरी देने का शरफ हासिल होता है तो इनके कमालात का कोई ना कोई नया पहलू नज़र में आ ही जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने गुज़श्ता 24 बरस में मौसीकी से बिलखुसूस और बाकी उलूम और फ़नून से बिलअमूम जिस शक़फ़ और लगन का सबूत दिया है और उसके सबूत में जो बेश बहा ज़ख़ीरा एक जगह किया है और फिर जिस मोहब्बत से इस ज़ख़ीरे की शिराज़ाबंदी की है उसके लिए हम सबको इनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब इनका ये कारनामा हमारे लोगों के सामने आएगा तो वो इस इज़हार तशक्कुर में मेरे साथ शरीक होंगे। अच्छा, इस्मत चुगताई का बताइए कुछ। इस्मत का असल में 1942 से मेरा ताल्लुक़ रहा है। अच्छा। जब वो यहाँ आई थी तो मैं जाके मिला उससे, बहुत प्यार से मिली, बहुत मिली। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग आपस में सितारे मिल गए, तो वो जब भी आती थी मैं उसको लेके आता था और बारहा लेके आता था और वो मेरे यहाँ बैठ करके दुनिया भर के किस्से, कहानियाँ, बातें। मैंने कहा भी इसमें तुम मुझे ये कहानी रिकॉर्ड करा दो, लिहाफ रिकॉर्ड करा दो, वो रिकॉर्ड करा दो, उनके बारे में बताओ, दिलीप कुमार के बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। इस सब की बातें मैंने बहुत की, मेरे पास ढेरों उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान ये तो आपकी एक फील्ड हो गई है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बात है जी, ये इसकी डिजिटल हो रही है, सिस्टमेटिक रखे गए हैं, लेबलिंग की गई है, पर्चे बनाए गए हैं, नोट्स लिखे गए हैं, जो भी है वो है, और फिर उनके कैटलॉग बने हैं। जिस स्टैंडर्ड का ये काम हुआ है और जितना हजम मेरे पास मौजूद है, मैं समझता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा बोल है, ये सिलसिला कहीं और नहीं है। अच्छा, किस किसी की बात बनती है खुद करने से, किसी से करवाने से बात नहीं बनती। करवाने से वो बात नहीं मिलती जो आप पसंद करते हैं, जो आपको चाहिए। बिल्कुल ठीक। करेंगे तो आप ही। ये मुझे मालूम हुआ कि मैंने बैंडिंग किताबों की, कैटलॉग की मैंने यहाँ वहाँ से करवाई, इंग्लैंड से करवाई, अमेरिका से करवाई, जर्मनी से जाकर, जर्मनी में बैठ करके करवाई, इटली में जा करके वहाँ ठहर करके उनसे करवाई। ये सब मुझे बड़ा शौक़ है बैंडिंग का। लेकिन मालूम हुआ कि सब कहीं ना कहीं कुछ फी है, उनमें ये रह गया, वो टेढ़ा हो गया, वो ख़राब हो गया, वो बेंड हो गया, वो मौसम को सूट नहीं करता, इस किस्म की चीज़ें हुई। एक मेरा डेनिश दोस्त था यहाँ, अब खबर नहीं है, ये नहीं है, चला गया। उसने कहा लुत्फुल्लाह, जो तुम चाहते हो ना, ये तुम खुद करोगे तो होगा, वरना कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकता। वो बात मेरे दिल को लगी। फिर मैंने सामान लिया, सीखा, वो गया, बैंडिंग, ग्लू, मशीन, मैं तो वो मालूम हुआ कि जो काम आपको करना है वो आप खुद करेंगे। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, कोई प्रोफेशनल आदमी बैठकर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये काम उसका नहीं है। बददिली से करेगा, पेमेंट की खातिर करेगा, दिल लगा के नहीं करेगा। ये आपका काम है, आप ही करेंगे। बस जी, आपका ये फ़लसफ़ा रहा और आपने इसी पर अमल किया पूरी ज़िंदगी, और आपने एक बहुत खूबसूरत चीज़ें बना के रख दी सामने। अल्लाह जाने, मगर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो मैंने चाहा वो करते रहे। अच्छा, खाने पीने का शौक, बड़ा सुना है बड़ा चटपटा खाना आपको अच्छा लगता है?
खाना मुरगन ना हो, अच्छा, कीमती ना हो, उसके अंदर मेवेजात ना पड़े हों, ज़ाफ़रान ना पड़ा हो, असल घी वो ना पड़ा हो, कुछ ना पड़ा हो, मगर जो बना है वो पैलेटेबल हो। ये आपकी ख्वाहिश। कोई भी चीज़ आप बना दीजिए मगर अच्छा बनना चाहिए। चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये क्या चीज़ है, ये तरकारी महंगी क्या है, महंगी बोला चीज़ें क्या डालो। चीज़ है, वो जायकादार होना आप- चाहिए। होगा वो चीज़ है। तो वो चुटपुटा जिसको लग जाए, वो उसको वो क्या क्या कहते हैं उसको, चटोरपन जो है वो अपनी जगह पर है। एक अपने बचपन से है ये। ठीक ठीक, कोई चीज़ ऐसी खाई नहीं जाती जो मुझे पसंद ना है। ओके। तो बीवी के लिए तो बड़ा इम्तिहान होता होगा, बड़ा है ना? जबरदस्त इम्तिहान, मुसीबत में है, मुसीबत में डरी हुई हमेशा, वाकई। खबर नहीं है क्या कहें इसके बारे में। ओ, रोजाना 3 और दफा वो इम्तिहान देती और है। मैं बोलने से रुकता नहीं। जिस दिन अच्छा हुआ तो कहता हूँ बीवी बहुत अच्छा बना, हाँ। जिस दिन नहीं बना कर तो बकवास है। बस ये कहाँ से मिली आपको? ये खानदान बम्बई में था, हम लोग बम्बई में थे। हाँ। हम उस वक्त पार्टीशन से पहले हम इनको जानते थे, अच्छा, इनके माँ बाप को, इनको दोस्ती बहुत थी हमारी। हम आए तो ये भी लोग आ गए। अब मेरी बीवी बहुत प्यारी औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी। पहली वाली। वो खिदमत तो करती थी लेकिन पकाती बहुत अच्छा थी, अच्छा, खाना बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पकाती। खिदमत भी करती थी। वो तो वन ट्रैक औरत थी। उनको हुआ हाइपरटेंशन। अच्छा, आपको होता है, मुझे भी होता है सबको होता है, बिल्कुल। वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हुआ, Malignant समथिंग रेयर। I have never heard about it. अच्छा, और साल 2 साल में वो चली गई, she must have died very young. वेरी यंग। और बच्चे इतने छोटे इतने छोटे। इतने इतने 4 बच्चे मेरे साथ, घर में और कोई नहीं। ओहो। फिर कैसा काम भी करूँ मैं, बच्चों भी को संभालूँ मैं, स्कूल भी छोड़ूँ, वापस भी लेके आऊँ, और मेरा शौक हो ये अपनी जगह पे। ये अलग मुसीबत। इसने देखा, एक मौका था कि मेरी मुलाकात हुई थी। ये तो आते जाते तो थे ही ये लोग। तो इस पर कहा कि मैं छोटी तो हूँ लेकिन ये हालत तुम्हारी देख करके मैं चाहती हूँ कि इनको मैं संभालूं। अच्छा, खुद उन्होंने कहा। ये वहाँ से उनकी तरफ से इंडिया में हिंट से मिली मुझे that she is prepared to do that. Take this responsibility. हाँ, इन्हें उम्र में अच्छा खासा फर्क है। अच्छा। उस वक्त था, अब तो खैर नहीं है। वो भी 70 साल की हो गई, माशाल्लाह, वो भी बहुत स्मार्ट वो है भी 70 साल की हो गई है। बट शी इज वेरी एक्टिव, माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट। जी। तो इट वाज वेरी ग्रेट ऑफ हर। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह 50 साल से उनका साथ है। और वो बच्चे छोटे थे, इनके साथ दोस्ती भी थी, दोस्तियों में गुजर गया। माँ बाप के ऐसे से नहीं गुजरा, दोस्तियों में गुजर। दोस्तियों के से गुजर गया। एंड शी लुक आफ्टर देम सो वेल, द चिल्ड्रन आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मी, दे ऑलवेज विथ हर, ऑलवेज विथ हर, टोटली। एक होता है पार्शियली, एक होता है टोटली, टोटली विथ। तो बच्चों की दोस्ती अम्मा के साथ है।
اچھا اب آپ کی جو کلیکشنز میں جیسے باتیں ذکر نکلا ہے، اس میں آوازوں کا کلیکشن ہے، اس میں کوائنس کا کلیکشن ہے، وہ تو یو نیم اٹ. یہ کلیکشن چھوٹے موٹے جو ہیں وہ تو اوروں کے پاس ہم سے آپ نے لیدر کی بھی چھوٹی اور چھوٹی چیزیں لاکھوں زیادہ بڑے ہیں. صرف ایک کلیکشن جو وائس پرزرویشن کا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وقت ہے اور کوئی اس کو سمجھ نہیں رہا اس بات کو. اچھا اب آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے، یہ جو آپ نے اتنا خزانہ جمع کر لیا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ وہاں سے کوئی ایک کنسورٹیم بنا کر کے اس کو خرید لے مجھ سے، پھر کچھ کرے، وہ لوگ کچھ ایڈ کرے، کچھ وہ کرے. یہ تو ایک ماڈل بنا ہوا ہے نا، جیسے ماڈل بنا ہوا ہے. اب آپ اس میں سندھی شامل کر لیجئے، پنجابی شامل کر لیجئے، بروہی شامل کر لیجئے، وہ شامل کر لیجئے، وہ شامل کر لیجئے، باہر سے ہندی لے لیجئے، آپ اس کے ہاں تمل لے لیجئے، تیلگو لے لیجئے، گجراتی لے لیجئے، مراٹھی لے لیجئے، بنگالی لے لیجئے. دس آل اوورس. مطلب آپ نے ایک چیز بنا کے بتا دی کہ اس طرح بننی چاہیے، اس طرح اس میں اسی سے امپروو کرو. دس از ناٹ دی لاسٹ ورڈ، کین آلویز امپروو. ہاں بٹ یو نو یو ہیو ایک چیز بنی ہوئی ہے، آپ یو کین آلویز امپروو اپون دیٹ. دوسرا کر سکتے ہیں، مگر ایک نیوکلس تو جگہ قائم ہو جہاں جا کے لوگ دیکھیں کہ بھئی سب کانٹیننٹ کی چیزیں کس کے پاس کیا کیا ہے، کلچر کی، ان کی زبان کیسی ہے، ان کا ادب کیسا ہے، ان کا میوزک کیسا ہے، ان کا وہ کیسا ہے، ان کے مذہب کیسے. کوئی ایسی چیز ابھی بھی آپ کو ہو کہ میں نے یہ نہیں کی ابھی تک، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی نہیں ایسی ہوتی تو کر رہا ہوتا. صحیح بات ہے، مطلب جو کچھ آپ نے چاہا وہ آپ نے کر دیا. I am at peace with my maker, with my creator. I am at peace with my creator. I don't care what you think, what is. صحیح بات ہے. Just don't care. یہ پتا چلا آپ کا مذہب پہ بڑا عقیدہ ہے. مذہب کیا ہے آپ کے لیے؟ You make peace with him. First of all, پہلے میں اس کے ساتھ رابطہ کرو. اس کے ساتھ رابطہ کرو، پھر اس کا مزہ دیکھو. کئی چیزیں ہیں، راستے میں پھل دیکھ لیا، اچھا معلوم ہوا، یہ زیادہ گاڑی لے کے آگے چلے گئی. میں نے کہا روکو نہیں جی، پھر کہیں اور مل جائے گا. گھر میں آئے، معلوم ہوگا کہیں سامنے سے گھر سے تحفہ، وہی پھل آ گئے آپ کے پاس. کیا بات ہے. ایسے کئی چیزیں روز ہوتی، چاہتے ہیں ہو جاتا. اللہ میاں کی بڑی دوستی ہے آپ کے ساتھ. ہمارا کیا دینے والے کی کوئی بات تعریف ہے اس میں. ہم تو مانگنے والے ہیں نا، ہم تو یہ لوگ ہیں، یہ تو نہیں ہیں. میک پیس وتھ یو. آئی آلویز ٹیل. کسی بات سمجھ نہیں، سننا نہیں چاہتا. یہ جو قرآن پر میں 2 پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں میں، اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے. This is lasting work. انشاءاللہ. شعر شاعری تو خیر مزے کی چیز ہے، اس سے سنو، گانا بجانا ہوتا، یہ ایک کام کی چیز ہے. لطف اللہ صاحب، جتنی دفعہ آپ سے ملے دل نہیں بھرتا. آج بھی جتنی باتیں آپ سے کی، بس وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کا خزانہ، یہ ہمارا خزانہ. لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں چیز کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے. تو آپ سے جو آج ہماری نشست رہی، جو آپ سے ہماری گفتگو رہی، وہ میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. آپ کی مہربانی ہے اور اس کا کرم. بہت شکریہ آپ کا. یہیں پر ہم ختم کریں گے بات. لیکن خواتین و حضرات، جس طرح لطف اللہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنا کام کر کے اور جب مطمئن ہوتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے، آج ان سے گفتگو کر کے جو میرے اندر سرور پیدا ہوا ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان جیسے لوگ جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ غلط نہیں کیا. ہمارے ملک کا اتنا بڑا سرمایہ جس کا ہم لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے. ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں دیا. ہم صرف یہی دے سکتے ہیں کہ ہم ان کو محترم جانیں، معتبر جانیں، اور اپنے ان جتنے بھی ہمارے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کی صف میں ان کا شمار ہے اور شمار ہوگا.
آج ہم ان سے گفتگو کر کے جتنا خوش ہوئے ہیں، آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ لطف اللہ صاحب ان کی مثال ہے۔ اب آپ ان کی باتیں آپ نے سنی، میں صرف اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتی، کیونکہ جو مزہ ان کی گفتگو میں تھا میرے کہنے سے شاید کم ہو جائے۔ اجازت چاہوں گی، خدا حافظ۔